إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کی یہ تبلیغی، تربیتی اور اصلاحی نشست جس میں آپ احباب موجود ہیں، یقیناً یہ آپ لوگوں کا دین کے ساتھ ایک تعلق، دلوں میں دین کی محبت اور اصلاح، یہ تمام اس کے مقاصد ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اس علاقے میں یہ جو ایک ماہانہ تربیتی پروگرام شروع ہوا ہے، اگر ہم اس پروگرام میں خود آتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امت کو بہترین امت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور اس کی خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی، اس امت کے جو لوگ ہیں یہ نیکی کی تلقین کرنے والے ہیں۔ نیکی کی تلقین، کسی کو نیکی کا حکم دینا یا اس کو نیکی کی طرف بلانا۔ جیسے آپ خود اس پروگرام میں شریک ہیں، مگر آپ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اس کے لیے بلائیں، اس میسج کو پہنچائیں، اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جو کسی بندے کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کے کام کی طرف، جیسے آپ نے کسی کو دعوت دی، آپ نے اس کی رہنمائی کی، اس کو آپ نے بتایا کہ جی فلاں جگہ دینی پروگرام ہے، ہم چلتے ہیں، آپ نے اس کی رہنمائی کی، آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی۔ اب وہ بندہ اس پروگرام میں آ جاتا ہے، پروگرام کو سنتا ہے، اس بندے نے کو دین کی بات سنی، سمجھی، اس کو سمجھ آ گئی، اس کی اصلاح ہو گئی۔ اگر اس میں کوئی غلطی تھی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، یا اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اس نے وہ نیکی سن کر وہ نیکی کرنا شروع کر دی۔ اس کا ذریعہ کون ہے؟ اس کا ذریعہ آپ تھے، آپ اس کو لے کر آئے۔ جب تک وہ بندہ اس نیکی کو کرتا رہے گا، اس کو ثواب ملے گا نیکی کرنے کا، لیکن آپ کو بھی اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہے گا، کیونکہ اس نیکی کی طرف لانے والے آپ ہیں۔ اس کو سوچئے آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر اس بندے کی عمر 20 سال تھی جب آپ اس کو لے کر آئے، 50 سال وہ زندہ رہتا ہے، اتنے سال وہ نیکیاں کرتا رہا، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی اپنی بھی نیکیاں اور جو ان کی رہنمائی کی تھی، جن جن لوگوں کی
آپ کو وہاں سے بھی نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو یہ جو خیر کا جو کام ہے یہ صرف اپنی حد تک نہیں، جو علماء کرام ہیں وہ علماء کرام دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب اس پروگرام میں آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ مزید دوستوں کو دعوت دیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں نے ہر پروگرام میں کچھ ساتھیوں کو دعوت دینی ہے، پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف اپنی حد تک رکھیں گے تو پھر یہ جو اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، جو نیکی کی تلقین کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم نے تو کسی کو نیکی کا حکم دیا ہی نہیں، پھر ہم تو خود ہی سن رہے ہیں۔ تو دوسروں کو نیکی کا حکم دیں، ان کو ترغیب دلائیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کو اس پروگرام میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ جتنے لوگ سنیں گے ان کو بھی اجر ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں کچھ الگ الگ مواقع پر جو حالات دیکھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال فرمایا، لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جو میرا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے یہ میرے اس طریقے پر نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے ابھی آپ نے سنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ نے فرمایا انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو جو بندہ کوئی ایسا کام کرے جو پیغمبر کے طریقے سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ پیغمبر کے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کسی بندے کے متعلق کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ اس بندے سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہوئی، وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے سے ہٹ گیا۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ لیس منا، یہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، اس بندے کے پلے کیا رہا؟ اب اس کو میں آپ کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو، باپ کی بات کو نہ مانتا ہو، اور باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ آج کے بعد میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ والی بات اس محلے میں، اس معاشرے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس گھر میں اس شخص نے اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی اپنے بیٹے کے متعلق کہہ دے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس گھر کے اس بیٹے کو کوئی بندہ بھی قرض نہیں دے گا، اس بندے کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا، اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا۔ یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے تو گھر والے اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا جو اپنا باپ ہے اس نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس بندے کا کیا بھروسہ؟ تو گویا کہ اس بندے نے اپنے باپ کا بھروسہ توڑ دیا، تو معاشرے کا کوئی بھی فرد اس پر بھروسہ نہیں کرے گا، اور لوگ اس کو دیکھیں گے عجیب نظروں سے، جیسے یہ ایک مجرم ہوتا ہے۔ اب یہی بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق فرما دیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی ہم امت میں سے ہیں اور جس پر ہمیں یہ فخر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بخشش کے لیے جو آخری امید ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں ایسے جرائم ہیں کہ وہ جرائم ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ کام کرتا ہے، تو پھر تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ ان
کاموں کو یا ان گناہوں کو یا ان جرائم کو جانتے تک نہیں ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ہم ان کو جانیں گے نہیں، ہم سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے ان کاموں کو سمجھیں تاکہ آئندہ سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور جو سنیں گے وہ میسج آگے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم 70ویں امت ہو. جتنی بھی امتیں تم سے پہلے گزر چکی تمہارا جو نمبر ہے 70واں ہے. لیکن فرمایا کہ انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی، مگر تم 70ویں نمبر پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام امتوں سے تمہاری فضیلت زیادہ ہے، تمہارا شرف زیادہ ہے. گویا کہ یہ امت بڑی فضیلت والی ہے. اس امت کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اس کا مطلب اس امت کا ایک ایک فرد فضیلت والا ہے. لیکن فضیلت والا کب ہوگا؟ جب اس بندے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق ہو جو تعلق صحابہ کرام کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ دنیا کے بہترین لوگ قرار پائے، ایسے بہترین کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے عمل پسند آ گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر اللہ ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے تھے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، صحابہ نے آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی وضاحت، آپ کا لباس، آپ کی تجارت، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اس کے لیے سب سے بہترین کتاب اگر آپ سیرت کو جاننا چاہتے ہیں اردو میں موجود ہے الرحیق المختوم، اس کا مطالعہ کیجیے. آپ یقین کریں صرف ایک کتاب الرحیق المختوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی، صرف ایک دفعہ، میں کہتا ہوں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. ایسی بہترین کتاب، ایسے واقعات کہ آپ جو واقعہ پڑھیں گے آپ کا دل اتنا نرم ہوگا اور آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بڑھے گی اور بڑھے گی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے برسیں گے آپ آنسو روک ہی نہیں سکیں گے. یہ اس کتاب کا اثر ہے. یہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ کتاب آپ پڑھیں گے آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ پورا نقشہ آئے گا کہ مکہ، مدینہ، پہاڑ، صحرا، سفر، میدان، جنگ، جہاد، صحابہ، یہ سب کچھ پورا نقشہ سامنے آئے گا. یوں سمجھیں آپ کا دل، دماغ، سوچ بالکل آج جو بیٹھے ہیں یہ پڑھنے کے بعد بالکل الگ کیفیت ہوگی. جس بندے کی یہ کیفیت ہو پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہوگی کہ وہ کوشش کرے گا کہ اب آج کے بعد میں نے نافرمانی نہیں کرنی، اس لیے کہ جس پیغمبر کی میں نے سیرت پڑھ لی ہے کتنا اعلیٰ پیغمبر ہے وہ. پھر صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، کیا انداز تھا صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. جبھی تو وہ لوگ نیکی کے ساتھ محبت کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بندہ بھی جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آپ یقین کیجئے کراچی شہر کے روڈ اور روڈوں کے فٹ پاتھ لوگوں نے کالے کر دیے
جادو، عملیات اور باوے ان کے نام لکھ لکھ کے، کہیں لکھا یہ محبت آپ کے قدموں میں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی پسند کی شادی ہوگی، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ کو محبت میں ناکامی کیوں؟ گویا کہ جو جادوگر ہیں انہوں نے ایک جال بچھا دیا، ہمارے ملک کی دیواروں کو کالا کر دیا لکھ لکھ کے، اپنے دواخانے، ان کے عملیات، ان کے جادو، ان کے ٹونے فٹ پاتھ تک کالے کر دیے۔ اور معاشرے میں یہ چیز دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہ جو گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں، طلاقیں، ناچاقیاں یہ جو ہو رہی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ایک دوسرے پہ جادو کرواتے ہیں۔ کوئی کسی کے خلاف تعویذ کروا رہا ہے، کوئی کسی پر جادو کر رہا ہے۔ یہ جادو والا کام کو آج کا نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلتے ہوئے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، جو یہودی تھے ان سے رہا نہیں گیا۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اس حسد کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر کوئی دم نہیں ہے، سب سے بہترین دم، وہ صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا، اور آپ پر جو جادو کے ذریعے سے وہ گرے باندھی گئی تھی دھاگوں میں، وہ اللہ تعالیٰ نے ساری گرے کھول دی، وہ جو کچھ آثار تھے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے۔ تو گویا کہ یہ جادو یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے۔ اس عمل کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں کتنے سارے لوگ جو دین سے دور ہیں وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری عورتیں ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی، اب جو ہماری بہو ہے وہ ہماری بات تو مانتی نہیں ہے، ہمارے بیٹے کی مانتی ہے، بلکہ ہمارے بیٹے کو اس نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے، وہ اس پہ جادو کروا رہی ہے، اور وہ جو ساس ہے وہ اپنی بہو پہ کروا رہی ہے، اور ہیں کون؟ ہیں مسلمان۔ ایسا کرنے والے، اس کردار کے حامل لوگ، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، جو ایسا کروا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ لوگ اس طریقے پر نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، انہوں نے وہ کردار ادا کرنا شروع کیا جو یہودیوں نے شروع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من انتہب فلیس منا، جو کسی سے زبردستی مال چھینتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جو معاشرے میں لوٹ مار ہوتی ہے، زبردستی کس سے کچھ چھین لیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، شاید اب بھی ایسا ہوتا ہوگا اس علاقے میں، کیونکہ کچی وادی ہے پیچھے پوری، رات کے ٹائم میں جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کوئی بندہ اکیلا گزرتا ہی نہیں ہے، بے شک لمبا چکر کاٹ کے آئے گا کہ وہاں سے گزروں گا جہاں پر روشنی ہو، آبادی ہو، یہاں سے نہیں گزروں گا، کیوں؟ یہاں لوٹ مارے۔ یہ لوٹنے والے، زبردستی کس سے چھینٹا چپٹی کرنے والے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا روزگار ہے، لوگوں نے اس کو اپنا روزگار بنایا، کاروبار بنایا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں، آپ کی یہ تعلیم نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں اس دین کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، اس مسافر کے پاس اگر کرایہ بھی نہ ہو دوران سفر، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں گے۔ نہ یہ کہ کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، دوران سفر آپ اس کو روک کر اس سے گاڑی چھین لیں، موبائل چھین لیں، پیسے چھین لیں، اس کو کنگلا کر دیں۔ اس امت کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا لیس منا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تعلق تو دنیا میں ہی لوگوں نے توڑ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ کس منہ سے یہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا؟ کس منہ سے یہ کہے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر ہماری سفارش کریں گے؟ بھی آپ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ لیا ان حرکتوں کی وجہ سے، جن کو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میری بہادری ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، لوٹ مار کر رہا ہوں، آج تک میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا۔ معاشرے میں لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسا پیسہ جو کسی سے چھین کے زبردستی لے کے آ رہے ہو، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ لوٹ مار کرنا یہ بھی تو میری محنت تھی، میں نے اس پہ ٹائم دیا، میں نے بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی۔ آپ حرام مال خود بھی کھا رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہو۔ جس سے آپ نے چھینا یہ مال اس کا تھا، یہ مال اس سے چھینا آپ نے، آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ جو بندہ خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، وہ کیسے یہ توقع کرے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جو حرام سے پلا ہوگا۔ خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہے، اس بندے کو احساس کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو وہ کیسے پال رہا ہے، کیسے ان کی پرورش کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار، کسی بندے نے دعویٰ کیا کسی چیز پر کہ یہ میری ہے، جبکہ حقیقت میں وہ چیز اس کی ہے نہیں۔ دعویٰ اس نے کیا یہ میری ہے، حقیقت میں وہ چیز اس کی ہے نہیں۔ فرمایا کہ یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا بندہ یقین کر لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا، اور یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں یہ بندہ۔ آپ سوچئے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، مکان پہ قبضہ کرنا، پلاٹ پہ قبضہ کرنا، کسی کی جگہ ہتھیا لینا، ان چیزوں پہ قبضہ کرنے کے بعد اور پھر ہم کیس بھی کرتے ہیں جھوٹے، اور پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے۔ جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہو، وہ بندے کو، اس کے دل کو سکون کیسے دے سکتی ہے؟ کیا یہ المیہ آج ہمارے معاشرے کا نہیں؟ خاص طور پہ ان آبادیوں میں جہاں پر آئے دن یہ جھگڑے ہوتے ہیں، پلاٹوں پر، جگہوں پر، دیواروں پر، اور جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے، کیا کوئی بندہ کوئی چیز ساتھ لے کے گیا ہے اپنے اعمال کے علاوہ؟ چاہے وہ اعمال اس کے اچھے تھے یا برے، یہ زمینیں، یہ پلاٹ، یہ جگہیں، یہ سب کچھ وہ یہیں چھوڑ کے جائے گا۔ تو جو چیز آپ کی ہے آپ اس کے حقدار ہیں۔ اگر آپ کی چیز کسی نے آپ سے چھین لی، اس پر قبضہ کر لیا، وہ نہیں دے رہا، تو قیامت کے دن ایک عدالت لگے گی جو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اور اللہ کی اس عدالت کے اندر صحیح فیصلے ہوں گے، حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ اللہ کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں آپ پیسے کے ذریعے سے وکیل کو بھی خرید سکتے ہیں، آپ جج کو بھی خرید سکتے ہیں، آپ اپنے حق میں گواہوں کو بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ پیسے کی پاور ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان عدالتوں کے اوپر ایک اللہ کی عدالت ہے جو قیامت کے دن لگے گی۔ اس لیے کسی کی چیز پر دعویٰ کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ میری ہو جائے گی، اس معاملے میں اللہ سے ڈریے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں،
ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو آدمی آئے اور دونوں جھگڑتے ہوئے آ رہے تھے. ان کی آوازیں بڑی بلند ہو رہی تھیں. جیسے وہ مجلس میں آ رہے ہیں جھگڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا نہیں میری ہے, وہ کہہ رہا نہیں تیری نہیں میری ہے. اس طرح جھگڑتے ہوئے آوازیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے دونوں کو بٹھایا, فرمایا خاموش ہو جاؤ. دونوں خاموش ہو گئے. فرمایا کہ میری بات سنو, تم جو جھگڑا میرے پاس لے کر آئے ہو میں تم دونوں کی بات کو سنوں گا, اور تمہاری بات کو سن کر میں فیصلہ کر دیتا ہوں. لیکن میں نے ظاہراً باتیں سن کر جو سمجھا کہ یہ چیز اس بندے کی ہو سکتی ہے, حقیقت میں وہ چیز اس کی تھی نہیں, لیکن اس کو بات کرنا آتی تھی. اس نے بات اس انداز سے کی, میں یہ سمجھا کہ یہ اسی کی ہو سکتی ہے, اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. حقیقت میں وہ حقدار تھا نہیں, میں نے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر دیا. فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے حق میں اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا لہذا میں حقدار بن گیا. نہیں, فرمایا کہ وہ یقین کر لے کہ مجھ سے جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جائے گا. جیسے ان دونوں نے سنا فوراً کہنے لگے اللہ کی قسم یہ چیز ہماری نہیں ہے. دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اس لیے کہ ان دونوں کی تھی ہی نہیں جس پر وہ جھگڑا کر رہے تھے. اگر آج یہ چیز سمجھ لی جائے جس پر ہم جھگڑا کرتے ہیں, اگر کسی مسجد سے ایک گھڑی بھی اگر مل جائے, اگر وہ امام صاحب اعلان کر دیں کہ جی گھڑی ملی ہے جس کی ہے وہ لے لے, تو ایک گھڑی کے لیے 2-3 بندے کھڑے ہو جائیں, وہ بولے میری, وہ بولے میری. اس کا مطلب ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی پاور کو سمجھانے کے لیے اپنی امت کے لوگوں کو سابقہ امتوں کی مثالیں دیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا صحابہ کرام کے سامنے, فرمائے کہ ہم سے جو پہلے امتیں گزر چکی ان میں 2 آدمی تھے. ان میں سے ایک بندے نے اپنی زمین کا ٹکڑا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بیچا. جس نے زمین خرید لی, خریدنے کے بعد اس نے اس میں ہل چلایا. جب ہل چلایا کھیتی باڑی کرنے کے لیے تو اس کو اس میں سے کوئی برتن ملا جس میں خزانہ تھا, مدفون خزانہ. وہ جب اس کو وہ قیمتی چیزیں ملی اس نے فوراً اپنے اس بھائی سے رابطہ کیا جس سے وہ زمین خریدی تھی, اور اس سے کہا کہ بھائی جو زمین میں نے آپ سے خریدی ہے اس میں سے یہ خزانہ نکلا ہے. میں نے آپ سے زمین خریدی ہے, میں نے خزانہ نہیں خریدا, یہ آپ کا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے تو آپ کو زمین بیچ دی, اب زمین میں سونا نکلے جو بھی نکلے وہ تمہارا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے, نہیں بھائی میں نے آپ سے یہ خریدا ہی نہیں ہے, یہ میرا ہو ہی نہیں سکتا. اب دونوں جھگڑا کر رہے ہیں اس پر. وہ کہتا ہے یہ سونا چاندی, یہ ہیرے جواہرات, مدفون خزانہ میرا نہیں ہے, وہ کہتا میرا نہیں ہے. اب دونوں میں اختلاف ہو گیا. اگر آج کبھی ایسا ہو کوئی چیز قیمتی مل جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ملی ہے وہ کسی کو بتائے گا ہی نہیں. لیکن اگر کسی کو پتہ چل بھی گیا تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ایسے دلائل جمع کروں جس سے کوئی دعویٰ نہ کر سکے بس یہی ہو کہ اب یہ میری ہے, کیونکہ یہ مجھے ملی ہے جس کی بھی, اب ملی مجھے ہے تو میری ہوئی. جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ان کا ایمان کیا ہے, ان کا اختلاف ہو رہا اس بات پر کہ یہ چیز میری نہیں ہے. اپنے اس فیصلے کو لے کر وہ کسی اہل علم کے پاس چلے گئے. کیسے لوگ ہوں گے اہل علم اس دور کے جس کے اندر جو عام لوگ ہیں وہ اتنے ایماندار ہیں, تو علماء کیسے ہوں گے. اس عالم کے پاس گئے, جا کے اپنا واقعہ بیان کیا. اس نے دونوں کی بات کو سنا. اگر آج کسی عالم کے پاس چلے جاؤ کوئی اس طرح کا معاملہ لے کے کہ بھائی بڑی قیمتی چیز ملی ہے, اور پتہ چلے کہ سامنے والے دونوں یہ کہتے ہیں یہ ہماری نہیں ہے, تو ہم فیصلہ کریں گے, ہم کیا بولیں گے, بھائی تم پریشان کیوں ہو رہے ہو, میرا مدرسہ ہے نا, میری مسجد ہے نا, وہ تو ہم اس سے لے لیں گے.
لیکن قربان جائیے اس لوگوں کے اندر جو علماء تھے ان کے، کیسا ان کا ایمان، کیسا تقویٰ. ان دونوں سے ایک ایک سوال کیا کہ تمہاری کیا اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. کہا کہ ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ ان دونوں میں تقسیم کر دو، اور اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ تمہارا فیصلہ ہے. ان کا ایمان بھی سلامت رہا، اور وہ جو قیمتی چیزیں تھیں وہ ان کی اولادوں میں بھی چلی گئیں، اللہ کے راستے میں بھی چلی گئی، کیونکہ اللہ نے ان کو دی. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، امت کو بتایا. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو تم فضیلت والی امت ہو، تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے وہ اس ایمان کے لوگ تھے، ان کا ایمان ایسا تھا، تو ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہمارا ایمان ڈگمگائے نہ. وہاں یہ سوچنی آنی چاہیے کہ دبا لوں، ہڑپ کر لوں، کھا لوں، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بتا گئے تاکہ ہم اپنے ایمان کو پکا اور مضبوط رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دھوکہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، دو نمبریہ کرنے والے، معاشرے کے اندر، کاروبار کے اندر، چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا. آپ میں سے جو بندہ بھی جو بھی کاروبار کرتا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے خود کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے تو وہ اللہ سے سچی توبہ کر لے کہ اگر میں کوئی بھی چیز بیچتا ہوں ملاوٹ کر کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ملاوٹ آپ نہیں کرتے، جس سے آپ مال لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر مال ہم اس سے لیتے ہیں، ملاوٹ والا مال ہے، اللہ سے سچی توبہ کر لیجئے کہ آپ غلط چیز، ملاوٹ والی چیز نہیں بیچیں گے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا تجارت کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا. وہ ایمان کے اندر بھی کھرے لوگ تھے، تجارت کے اندر بھی کھرے لوگ تھے. آپ کوئی بھی چیز بازار میں، چاہے وہ دودھ ہے، چاہے وہ آٹا ہے، چاہے وہ چینی ہے، چاہے وہ مسالے ہیں، چاہے وہ فروٹ ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوں، کیا میں اور آپ نہیں جانتے اگر ہم سبزیاں فروٹ بھی لیتے ہیں، اگر دکاندار کو، ٹھیلے والے کو اس کی ایمانداری پہ چھوڑ دیا جائے کہ بھئی اپنے حساب سے خود ہی ڈال دو، کیا اس میں وہ جو داغی داغی فروٹ کیا نہیں ڈالتا؟ کیا چلاکی نہیں دکھاتا؟ کیا خراب چیزیں نہیں ڈالتا؟ ڈالتا ہے. وہ پیسے پورے لے رہا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہے جس کی کوالٹی ہلکی ہے، جو داغی ہے، اس کا ریٹ بھی کم رکھیں، اور جو چیز بالکل بہترین ہے اس کا ریٹ الگ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور کھجوروں کی کاروبار کیا اور کھجوروں کا کیا. کھجوروں کی تقریباً 500 سے 700 قسمیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی جو تجارت کی اس میں آپ نے جو بہترین اعلیٰ کوالٹی کی ہیں وہ الگ رکھی، جو تھوڑی درمیانی کی تھی وہ الگ رکھی، اور ان کی قیمتیں الگ الگ رکھی، تاکہ جو بندہ جو لینا چاہے، کم والی یا اچھی والی، وہ آرام سے لے سکے. یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو کاروبار کرتے ہیں، آپ جتنی قیمت لوگوں سے لیتے ہیں آپ لوگوں کو چیز بھی ویسے دیں. اب یہاں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی کاروبار کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں یہ جو موٹر سائیکل میں آئل ڈالا جاتا ہے، یہ جو آئل ڈالا جاتا ہے اپنے تقریباً علاقے کے اندر یہ 2 نمبر آئل سپلائی ہوتا ہے. یہ بلدیہ میں یہی سپلائی ہوتا ہے، یہی ریفائن ہوتا ہے، یہی ڈبے خالی ہو کے لوگ خرید کے لے کے جاتے ہیں، انہی میں بھرتے. اس ڈبے کے اوپر کمپنی کا قیمت کا اندراج ہوتا ہے، قیمت کمپنی کی طرف سے پرنٹ ہوتی ہے. 2 نمبر آئل بکتا کس قیمت میں؟ جو کمپنی نے 1 نمبر آئل کی قیمت اس پہ لکھی ہے. میری بات سمجھ رہے؟ جو 2 نمبر آئل ہے، اگر آپ 2 نمبر آئل بیچتے ہیں تو آپ کو 2 نمبر آئل کے حساب سے قیمت لینی چاہیے. جو ڈبے پہ لکھا اس کو چھوڑیں آپ.
ایمانداری کیا ہے؟ ایمانداری یہ ہے کہ جیسی چیز آپ بیچیں قیمت آپ ویسی لیں. آپ چیز اچھی بیچیں قیمت اچھی لیں، چیز ہلکی بیچیں قیمت آپ کم رکھیں. یہ ہے ایمانداری. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر دھوکہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں گئے، اور بازار میں آپ جانتے کیا صورتحال ہوتی ہے، منڈیاں لگی ہوتی ہیں، اناج کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. ایک اناج کا ڈھیر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس اناج کے ڈھیر کے پاس پہنچے. وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یوں اپنا ہاتھ ڈالا، جیسے چاول ہے، گندم ہے، مکئی ہے، جو ہے، باجرہ، جو بھی ہے. آپ نے یوں ہاتھ اندر ڈالا، اندر سے مٹھی بھر کے آپ نے نکالا. جو مٹھی آپ نے بھری، وہ جو آپ کے ہاتھ میں اناج آیا وہ گیلا تھا. جو آپ کے ہاتھ میں آیا وہ گیلا تھا، اس میں نمی تھی. اور جو اوپر نظر آ رہا تھا وہ سوکھا ہوا تھا، خشک تھا. آپ نے اس کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ تو گیلا ہے. اس نے کہا جی وہ رات بارش ہو گئی، مال گیلا ہو گیا، تو میں نے اس کے اوپر خشک مال ڈال دیا. خشک اوپر کیوں ڈالا؟ کہ لینے والے جو آئیں گے وہ کیا سمجھیں گے کہ مال سوکھا ہے، اور اندر کیا ہے؟ اندر مال گیلا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا. جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے نا، اندر مال گیلا ہے اور اوپر سوکھا ہوا ہے، یہ دھوکہ ہے نا. اگر دور نبوت میں اگر کوئی ایسا کرتا تو آپ نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. تو آج اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہم میں سے ہوگا؟ وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. آپ کا دل آپ کو اس وقت ملامت کرتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہو. تو وہ جو آپ کے دل کی آواز ہے وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے، وہ آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کو بیدار کر رہا ہے کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو. کاروبار میں، تجارت میں ایمانداری کو اپنائیے. آپ یقین کر لیں، آپ ایمانداری کو اپنا لیں، آپ کے مال میں اتنی برکت ہوگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کو بے ایمانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایمانداری میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے. جو چیز دیں ایمانداری سے بیچیں. اگر وہ کوالٹی ہلکی ہے تو بتا کر دیں، ایمانداری نہ چھوڑیں. اللہ کی قسم، اللہ اس ایمانداری کی وجہ سے آپ کو اتنی برکت دے گا کہ آپ کو بے ایمانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایمانداری کی برکت ہے یہ. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا یہ، کیونکہ اس امت میں سب سے بڑے جو ایماندار تھے وہ صحابہ کرام تھے، جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تجارتی قافلے جا رہے ہیں، اونٹوں کے اونٹ جا رہے ہیں. آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں پر باغ موجود ہیں جو انہوں نے اللہ کے راستے میں وقف کیے. اتنی اللہ نے برکتیں دی تھی ان کو. ایمانداری ایک ہتھیار ہے ایک مومن کا. معاشرے کے اندر یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، اور یہ پیغام جب آپ نے مجھ سے سن لیا اب آپ پر لازم ہو گیا کہ یہ پیغام آپ آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھائیے کہ بھئی بے ایمانی چھوڑ دیں، دو نمبری چھوڑ دیں، ملاوٹ چھوڑ دیں. ہماری ہی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اپنے ہی معاشرے کے اندر رہ کر لوگوں کے ساتھ دھوکے کا کاروبار. رات کو آپ کو سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ پھر جب آپ بیمار ہوں گے، پریشان ہوں گے، جو آپ نے کمائے ہوں گے دو نمبری کر کے اس سے ڈبل نکل جائیں گے، لیکن بیماری پھر بھی نہیں جائے گی. اس گھر میں بیماریاں ڈیرے ڈال لیتی ہیں جہاں پر لوگ دو نمبری کر کے پیسے کماتے ہیں. راتوں رات امیر ہونے کے خواب چھوڑ دیجئے. تھوڑا کمائیں، برکت والا کمائیں، عبادتیں بھی قبول ہوں گی، مال میں برکت بھی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا. برکت کیا ہے؟ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1000 روپیہ کمایا تھا پرس میں ڈال لیا، رات کو سو گئے، صبح اٹھے تو 1500 بن گئے. یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ جتنا آپ کماتے ہیں اس سے آپ کے گھر کا کچن چلتا ہے، اس سے آپ کے گھر کا کچن چلتا ہے. آپ کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا ہو رہی ہیں،
آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو آپ کا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. اللہ نے بیماریوں سے بھی بچایا ہوا, آپ کا گزارا بھی ہو رہا ہے, کسی سے قرض لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے. مہمان آتے ہیں آپ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں, جہاں دین کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ تھوڑا بہت وہاں بھی دیتے ہیں, یعنی محتاج نہیں ہے. اللہ نے اتنی آپ کو برکت دی ہے, اور یہ صرف حلال کے اندر ممکن ہے. آپ کر کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں, اللہ برکتیں نہ دے تو کہیے گا, اپنے آپ کو بدلیے, انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا. اپنی اصلاح کیجئے, کر کے دکھائیے, لوگ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کھرا ہے تو ہمیں خود بھی کھرا ہونا چاہیے, ہمارے معاملات بھی بہترین ہونے چاہیے, ہماری اپنی تجارت بھی اچھی ہونی چاہیے. ایمان, ایمانداری, ان دونوں کو جوڑیے. ایسا نہ ہو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم ایمانداری کی جو مثالیں ہیں وہ دیتے ہیں غیر مسلموں کی, کہ جو چائنا کے لوگ ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں, جو جاپانی ہیں بڑے ایماندار. ایمان تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر وہ لوگ ایمانداری سے کاروبار کر رہے ہیں تو ہم ایمان والے ایمانداری سے کاروبار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایسا ایمان اور ایمانداری ہو کہ لوگ ہماری مثالیں دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, من حمل علینا السلاح فلیس منا, جو کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ اشارہ کرتا ہے یا اس کی طرف وہ چیز اٹھاتا ہے جس سے کسی بندے کی ہلاکت ہو سکتی ہے, فرمایا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جیسے میں نے ذکر کیا, معاشرے میں لوٹ مار کرنے والے, بے شک ان کے پاس جو اسلحہ ہو, پستول ہو, وہ اصلی ہو یا نقلی ہو, آپ نے بندے کو دکھایا اور ڈرا دیا, اس کے پاس کوئی چھری ہے, اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس سے کسی بندے کا قتل ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی طرف اٹھائے گا لیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں اٹھائے جس سے اس کا قتل ہو سکتا ہو؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے, اس کی جان بچانے والا ہوتا ہے, اس کی جان لینے والا نہیں ہوتا. ڈرے ہوئے مسلمان کو تسلی دینی ہوتی ہے, مسلمان کو ڈرانا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سگے بھائی ہیں, ایک نے دوسرے کی طرف کوئی چیز اٹھائی تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنتیں برساتے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اگر یہ سگے بھائی بھی ایک دوسرے کی طرف ایسی کوئی چیز اٹھاتے ہیں جس پر اللہ یا اس کے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہوں, اس بندے پر بھی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں, اپنے معاشرے کی بھی اصلاح کریں, اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو. بہترین امت اپنا کردار ادا کرے. کیا؟ آپ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والے بنے. جو اچھی بات آپ نے سنی, آپ پر لازم ہو گیا, یہ بات آگے آپ لوگوں کو پہنچائیں گے. جو میسج آپ نے اچھا سنا وہ میسج آگے لوگوں کو پہنچائیں گے. اور جہاں آپ دیکھیں کہ میرے اندر یا میرے بھائی کے اندر جہاں کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, خامی ہے, سستی ہے, آپ اس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں, اس برائی کو روکنے والے بن جائیں, اور برائی کو روکیں احسن طریقے سے. مثال کے طور پہ آپ نماز میں کھڑے تھے, آپ کے برابر میں جو دوسرا بندہ کھڑا تھا اس کی نماز میں کوئی غلطی تھی, وہ صحیح کھڑا نہیں تھا, اس نے ہاتھ صحیح نہیں باندھے تھے, وہ رفع الیدین صحیح نہیں کر رہا تھا, پاؤں صحیح نہیں ملا رہا تھا. نماز ختم ہو گئی تو آپ اس پہ چڑھائی نہ کر دیں, آپ اس پہ برس نہ پڑیں, مفتی نہ بن جائیں کہ تیری تو نماز ہوئی نہیں, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا. نہیں, اس نے جو کیا اس کو اتنا ہی آتا تھا, اگر اس کو پتا ہوتا تو ویسا نہ کرتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, نماز ختم ہو چکی, ایک شخص آیا,
اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آگے سے بولا نہیں، جا کے نماز پڑھی، پھر واپس آیا، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر چلا گیا، 3 دفعہ نماز پڑھی اس نے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کہا اور فوراً بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنی نہیں آتی، یعنی مجھے ایسی ہی آتی جیسے میں نے پڑھی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز میں جہاں جہاں وہ کوتاہی تھی آپ نے اس کی اصلاح فرما دی، اس کو بتا دیا کہ تو نے اس طرح نماز ادا کرنی۔ گویا کہ جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھائیے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس کو اس وقت بھی سمجھا سکتے تھے جب وہ پڑھ کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن یہ پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے، جو وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ پیغام ہے کہ جو اس طرح کی نماز پڑھے گا گویا کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ تو جس کی آپ اصلاح کریں اس کی اصلاح ایسے نہ کریں کہ جو مسجد میں جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دم آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے، بڑے آہستہ سے، بڑی محبت کے ساتھ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ سمجھ جائے۔ آپ اس کو اسی وقت قائل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ ابھی ابھی مان لے۔ آپ سمجھا دیں کہ بھائی یہ ایسے ہے، اگر آپ کو بھی علم نہیں ہے تو آپ جہاں موجود ہیں وہاں جو عالم دین ہے اس سے ملا دیں، ان سے آپ اصلاح کروا لیں، وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اس امت کی ذمہ داریوں میں نیکی کی تلقین کرنا، اس نیکی کو آگے پھیلانا، اس نیکی کے لیے لوگوں کو بلانا، اور جہاں کہیں آپ برا دیکھیں، برائی دیکھیں، گناہ دیکھیں، کوتاہی دیکھیں، اس کی اصلاح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں ایک صحابی تھے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر سوالات کرتے تھے خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، سوال کرتا تھا گناہوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں۔ کیوں؟ میں پوچھتا تھا گناہوں کے بارے میں اور برائیوں کے بارے میں تاکہ میں گناہ کو بھی پہچان لوں کہ گناہ کیا ہوتا ہے، میں برائیوں کو بھی پہچان لوں کہ برائیاں کیا کیا ہوتی ہیں، اس لیے تاکہ میں ان سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں جہاں اچھائی کو سیکھنا ہے وہاں برائی کی پہچان بھی پتہ ہونی چاہیے کہ برائی ہوتی کیا ہے، تاکہ ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان کی پہچان ہوگی تو ہم بچا سکتے ہیں، اگر پہچان نہیں ہوگی تو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمائے وہ ہم میں سے نہیں، اور ان پر لعنت بھی فرمائی۔ ان مردوں کا ذکر کیا جو مرد حضرات عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کا ذکر کیا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اور یہ والی چیز آج معاشرے میں بالکل عام ہے، اتنی عام ہے کہ لوگ اب اس کو برا نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کا ایسے لباس پہننا جیسے مردوں کے لباس ہوتے ہیں، عورتوں کا اس طرح کے بالوں کی کٹنگ کرنا جیسے مردوں کی ہوتی ہیں، عورتوں کا اس طرح کی وضع قطع اختیار کرنا، اس طرح کا حلیہ بنانا جیسے مردوں کا ہے۔
اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور یہ لوگ آپ کی امت میں رہ کر جو ایسا کر رہے ہیں، آپ نے ان سے برات کا اظہار کیا، یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور اگر عورتیں باز نہ آئیں تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ جو ہماری آگے نسلیں تیار ہوں گی، بچے پیدا ہوں گے، ان کی صورتحال اس سے بھی بری ہو سکتی ہے۔ اور معاشرے کے اندر جو مرد حضرات ہیں، وہ مرد حضرات جو ایسا حلیہ بناتے ہیں، ایسی وضاقتہ جیسے عورتوں کی ہوتی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خوبصورت لگتے ہیں، بلکہ اللہ کے بندو، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے۔ مرد حاکم ہوتا ہے گھر کے اندر، گھر کے چار دیواری میں یہ سربراہ ہوتا ہے مرد، اور اس مرد نے اپنا حلیہ بنایا ہوا عورتوں جیسا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کئی سارے نوجوانوں کو، مردوں کو، انہوں نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوتی ہیں، دیکھا آپ نے کئی دفعہ؟ مجھے بتائیے یہ بالیاں عورتیں پہنتی ہیں مرد پہنتے ہیں؟ عورتیں پہنتی ہیں۔ لیکن جب مرد بالیاں پہننا شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کو اللہ نے مرد بنایا، لیکن اس کو مرد بننا اچھا نہیں لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے مردوں کو، انہوں نے بال بڑے رکھے ہوتے ہیں لیکن پیچھے پونی پہنی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا کئی دفعہ۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ یقین کریں کئی دفعہ تو بازار میں ایسا ہوتا ہے، کلین شیو ہے، پیچھے پونی باندھی ہے، اس کا منہ ادھر ہے، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ شاید کوئی ساتھ لیڈیز کھڑی ہوئی ہے، لیکن جب وہ گھوم کے کھڑا ہوتا پتہ چلتا نہیں یہ مرد ہے، نہیں یہ عورت ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ سوچئے یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ آخر یہ جو بندہ ہے جس نے پونی ایسا حلیہ بنایا ہوا، یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا نا، یا ہو سکتا کسی بچے کا باپ بھی ہو۔ اس کے جو بچے ہوں گے اپنے باپ کو دیکھ کر وہ آگے کیا بنیں گے؟ اس امت کے لیے سب سے بہترین لوگ جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے، جن کو ہم دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ بنا سکیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے صحابیات ہیں، ان کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو صحابہ صحابیات کے واقعات سنائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمارے بڑے تھے، صحابہ کرام، اللہ کے پیغمبر کے جو شاگرد تھے، وہ کیسے لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے۔ اور یہ جو میں نے مشابہت کی بات کی ہے، اس مشابہت کے اندر پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ بیوٹی پارلر ہوتے تھے، کوئی ایسا فنکشن ہوتا، شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا تو عورتیں جو ہے وہ میک اپ کے لیے بیوٹی پارلر جاتی تھیں۔ آج ایسا دور آ گیا کہ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے بھی بن گئے۔ اب حجام کی دکانیں دیکھو، اس پر بھی اس نے کریموں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ بس پوری قوم گورا چٹا ہونے کے لیے نہیں دیکھتی کہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے الگ چیزوں کا بیان کیا کہ مرد استعمال کریں جس چیز کی خوشبو ہو اور اس کی رنگت نہ ہو، عورتیں وہ استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو اور اس میں رنگت ہو، یعنی عورت کے لیے وہ چیزیں جو عورت کی طبیعت کے مطابق ہیں، اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو وہ اچھی لگے، اور مرد کے لیے وہ چیزیں جو مرد کی طبیعت کے مطابق ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے کافی سمجھیں، کیونکہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔